بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کی بہادر خواتین میں سے حضرت اسماء بنت یزید کے بارے میں مختصر بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید بن السکن ایک انصاری خاتون تھی۔ ان کے والد کا نام یزید تھا۔ ان کے شوہر حضرت ابو سعید انصاری تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے علم حاصل کرنے میں وقت صرف کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت رضوان میں شرکت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کا شرف بھی حاصل کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل میں مستقل طور پر شریک رہتی اور سوالات کرنے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ سوال پوچھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ دین کو سمجھنے میں بھی ایک اہم مقام رکھتی تھی۔ فصاحت و بلاغت، ذہانت اور عقل مندی کی اعلیٰ صفات کی حامل دانہ خاتون بھی تھیں اور انہیں خطیبۃ النساء کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ آپ عورتوں کی نمائندگی کرتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اکثر عورتوں کے سوالات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خود پیش کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے پاس بہت سی خواتین کی نمائندگی کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بھیجا ہے۔ ہم عورتوں کو بھی آپ کی بیعت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ہم نے بھی آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت اور آپ کی پیروی کرنے کا عہد کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم عورتیں اپنے گھروں میں پردے کے پیچھے رہتی ہیں۔ ہم اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ان کے گھروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور ان کے مال و اسباب کی حفاظت کرتی ہیں، جبکہ مرد ہم سے اس لحاظ سے زیادہ افضل ہیں کہ وہ نماز جمعہ، نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔ مردوں کو جہاد میں حصہ لینے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ کیا ہم عورتوں کو بھی اس ثواب میں سے کچھ ملے گا جو کہ ان مردوں کو دیا جاتا ہے؟ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرف دیکھا اور فرمایا، دیکھو اس عورت نے اپنے دین کے بارے میں کتنا اچھا سوال کیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت اسماء سے فرمایا، سنو اور پھر عورتوں کو بھی بتا دو، اگر عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کریں، انہیں خوش رکھیں، ہمیشہ ان کی خوشنودی حاصل کریں اور ان کی اطاعت کریں تو عورتوں کو بھی مردوں کے اعمال کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت اسماء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کے بعد خوشی خوشی چلی گئیں اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا وہ باقی خواتین کو بھی بتایا۔ یہ بشارت سن کر ساری خواتین بہت خوش ہوئیں۔ تب سے وہ گھر کے کام کو عبادت سمجھنے لگی کہ ان پر کوئی یہ بوجھ نہیں بلکہ یہ ثواب کا کام ہے۔ محترم سامعین، بہت سی دوسری خواتین صحابیات کی طرح حضرت اسماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتی تھیں، آپ کی خدمت کرتی اور جب بھی ممکن ہوتا آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام بھی کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ آپ کے ساتھ 40 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی موجود تھے۔ حضرت اسماء نے تھوڑا سا سالن اور روٹی کے چند ٹکڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے۔ سب نے اس کھانے میں سے کھایا، پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوا۔ کھانے کے بعد آپ نے پانی کے برتن میں پانی پیا اور آپ چلے گئے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جب میرے خاندان کے لوگ بیمار ہوتے تو وہ پانی ہم پیتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ہمیں پانی برتن میں چھوڑا تھا، اور جب ہم پانی اس بیمار کو پلاتے تھے تو وہ بیمار تندرست ہو جاتا اور اس کی بدولت سے ہمارا رزق بھی بڑھ جاتا تھا۔ بحوالہ طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 244۔ محترم سامعین، حضرت اسماء جہاد کی بھی خواہش مند تھی اور اپنی ذہانت اور بہادری کے ساتھ کئی مواقع پر مسلم فوج میں بھی شامل ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بازنطینی کے ساتھ جنگ یرموک میں زخمیوں کی دیکھ بھال اور مجاہدوں کو پانی پلانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے حصہ لیا۔ جب دشمنوں کا حملہ خواتین کے خیموں کی طرف ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کا کھمبا پکڑ کر میدان جنگ میں چلی گئی اور ان جو کہ بازنطی فوج تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی احادیث روایت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہے جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنی درکار ہیں
تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔